السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسین جعفری ویڈیوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے علم عباس کی حقیقت اور اس کی تاریخ۔ دست بدست لڑی جانے والی جنگوں میں فوج کا علم، جھنڈا یا نشان اس ملک کو ملت اور فوج کی طاقت و استقامت اور استقلال کی علامت جانا جاتا تھا۔ کسی بھی فوج کا علم جب تک بلند رہتا تھا اس وقت تک فوج مخالف فوجوں کے سامنے جمی رہتی، اور جب جھنڈا یا علم گر جاتا تو یہ اس فوج کی شکست کی علامت ہوتا۔ اس لیے کسی بھی ملک کی فوج کا علمدار کڑے امتحان کے بعد منتخب کیا جاتا، جو نہ صرف انتہائی بہادر اور شجاع ہوتا بلکہ جسمانی طور پر بھی دوسروں سے ممتاز ہوتا۔ تاریخ میں پہلا علم حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ محمد کا علم ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور اس علم پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسلامی فوج میں بھی علم ہر اس کو عطا ہوا کہ جس کی ہیبت دیدنی دھاک پورے عرب پر تھی، اس لیے بعد ازاں اعلان نبوت تاریخ اسلام میں صاحب علم ہونا اولاد ہاشم کا خاصہ رہا۔ بدر کے میدان میں حمزہ بن عبد المطلب، غزوات میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور جنگ موتا میں یہ علم جعفر طیار کو جناب رسالت کے حکم سے عطا ہوا۔ ان ساری ہستیوں کی شجاعت اور مرد میدان ہونا تاریخ سے ثابت اور مسلم ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا کا ثانیہ وقوع پذیر ہوا۔ اس معرکہ کے لیے نذر امامت نے جس بہادر اور شجاع کا انتخاب کیا وہ قمر بنی ہاشم، شبیہ جناب امیر سقائے سکینہ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تاریخ اسلام میں جو علم کی جو نسبت حضرت عباس ابن علی سے ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ 9 ذی الحجہ سے عاشور کے روز علمدار کی شہادت تک حضرت عباس بن علی نے یہ منصب اس طرح نبھایا کہ رہتی دنیا تک علمداری ان حضرت کی ذات اقدس کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ اب جب کبھی لفظ علمدار پر نگاہ جاتی ہے تو جس ہستی کا نام نامی ذہن میں آتا ہے وہ عباس بن علی ہے۔ کربلا کی تاریخ شاہد ہے کہ عباس علمدار نے علم حسینی اس شان سے تھاما کہ قیامت تک سرنگوں نہ ہوگا۔ یزید لعین کی دربار میں جب اسیران حسینی کو لایا گیا تو سروں میں حضرت عباس علمدار کا سر سب سے آگے اور امام حسین کا سر سب سے پیچھے تھا۔ جب حسینی علم دربار یزید لعین میں پیش کیا گیا تو علم کا صرف وہ حصہ جو علمدار کے ہاتھ میں تھا محفوظ تھا، جبکہ بقایا پورا علم حملوں کی شدت سے تار تار اور جگہ جگہ سے کٹا پھٹا ہوا تھا، جو علمدار کی مضبوط گرفت اور لازوال شجاعت کی داستان پیش کر رہا تھا۔ یزید ملعون کی نظر اس پر پڑی تو وہ مبہوت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کسی درباری نے پوچھا، اے یزید تم کھڑے کیوں ہوئے؟ یزید نے پوچھا، یہ کس کا علم ہے؟ بتایا گیا یہ حسین کے بھائی عباس کا علم ہے۔ یزید نے کہا، دیکھو اس علم کی کوئی جگہ بھی تلوار و نیزے کے ضرب سے محفوظ نہیں رہی، لیکن اس کا دستہ ہاتھ سے پکڑنے کی جگہ بالکل سالم ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حسین کی فوج کا علمدار کون تھا؟ جب اسے حضرت عباس کا بتایا گیا تو اس نے کہا، اے عباس، ایک بھائی کی اپنے بھائی سے وفاداری کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی۔ روایات کے مطابق جب اسیران آل محمد قید یزید سے رہا ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان تمام تبرکات کی واپسی کا مطالبہ کیا جو کہ لوگوں سے واپس لے کر آپ کو دے دی گئی۔ امام یہ تبرکات لے کر واپس مدینہ آئے۔ شیعہ روایات کے مطابق یہ تبرکات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوں گے۔ شیعہ علی نے کربلا اور کربلا کے واقعوں کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے مراسم عزاداری کو ان تبرکات کے شبیہوں سے زینت دی۔ جہاں کربلا کی ہستیوں کے مقدس نسبت سے شبیہ ذوالجناح، شبیہ تابوت اور شبیہ تعزیہ کا رواج ہوا، وہیں جناب عباس کی دلاوری اور شجاعت کی یاد میں شبیہ علم بھی رائج ہوئے۔ تاریخ کے اس سفر میں علم حضرت عباس علمدار کا ہر جلوس کے آگے رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ آج بھی اس دستے کی حفاظت اور علمداری عباس بن علی کے پاس ہے اور انہی کے پاس رہے گی، اور علم کے اوپر لگا پنجہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کٹے ہاتھوں کی یاد کے ساتھ ساتھ عزادار کو تحفظ کا احساس بھی دلاتا رہے گا۔ کئی صدیوں سے علم حضرت عباس علیہ السلام شیعہ علی ابن ابی طالب کی شناخت کے طور پر جانا جاتا ہے اور تا دم قیامت تک جانا جاتا رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔